أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. صلوات بر محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعرہ صلوات. سورہ رات کی آخری آیت پیش نظر ہے. ارشاد اقدس اس کو ویسے رکھیے گا جیسے خطبے میں رکھا تھا، تھوڑا مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. ارشاد اقدس الہی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان کے واقعے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا میرے پاس، تو ایک بڑا جن کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن. تھوڑا سا ایکو کم کرتے ہیں ہلکا سا. قال عفریت من الجن. ایک بڑے دیو جن نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنے مقام سے. انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے اور کون لے آ سکتا ہے. تو ایک اور جن کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا، اللہ اکبر، جن کا نام ہے عاصم بن برقیہ. انہوں نے یہ کہا کہ انا آتی کا. اچھا، اللہ نے نام نہیں لیا عاصم بن برقیہ، ایک صفت بیان کی ہے عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ تک پہنچا دوں گا.
یہ صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا نا، اسے اللہ نے اس کائنات میں تصرف کا یہ اختیار دیا تھا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو پہنچا دے۔ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت ہوا میں، خلا میں، فضا میں تو نازل نہیں ہوئی، تو کوئی نہ کوئی تو اس آیت کا مصداق ہے۔ تو مجھے بتلاؤ کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ اگر کوئی ایسا نظر آ جائے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا ایسے علم ہو کہ جو تعویل کو جانتا ہو، جو تفسیر کو جانتا ہو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، میں کیا عرض کروں کہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ 6666 آیتیں جو مشہور قول قرآن میں کہ اللہ نے رکھی ہیں، گویا 6666 دلیلیں ہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل کی۔ یہ میں نے کیا بات کہی؟ ہر آیت مستقل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضیلت پر، ان کی فضائل پر دلیل ہے۔ ہر آیت۔ ابن عباس تفسیر قرآن کرتے تھے، حاکم شام نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تم تفسیر قرآن کرتے ہو لیکن میں نے سنا ہے ساتھ میں علی کا ذکر بھی کرتے ہو، تو قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو، علی کا ذکر نہیں کیا کرو درمیان میں۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ ابن عباس نے کہا یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن کی تفسیر کرنا چھوڑ دوں؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن کی تفسیر کرنا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، قرآن کی تفسیر پڑھو لیکن علی کے بیچ میں فضائل نہ پڑھا کرو، علی کا ذکر نہیں کیا کرو۔ یہ حاکم شام کہہ رہا ہے کون؟ ابن عباس سے۔ اچھا، ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں، انک آف دا نیشن، تو بہت بڑا مقام ہے، تمام عالم اسلام میں بہت بڑا مقام ہے ابن عباس کا۔ کہ دیکھو قرآن کی تفسیر بیان کیا کرو، علی کا ذکر نہیں کیا کرو بیچ میں۔ کہ اچھا تم بتلاؤ کہ کس مقام سے تفسیر کروں؟ کیا یہ کہوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون؟ کہ نہیں، دیکھو اس آیت کی تفسیر ہی کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ تو جب علی نے انگشتری دی تھی تو آیت نازل ہوئی تھی، تو کوئی اور آیت کی تفسیر کیا کرو۔ اچھا، میں روک کر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ بعد میں تاریخ میں ملا کہ 40 دن تک ایک صاحب وہ رکوع میں بار بار انگشتری دیتے رہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہر بار نئی انگشتری تھی یا ریسائیکل ہو کر وہی دے رہے تھے، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ کوئی پلانٹڈ فقیر ہوگا 40 دن تک تو بڑا مشکل ہے کہ رکوع میں ہی کوئی فقیر آتا رہے۔ تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھو اب میں ایک بات اصول عرض کرنے لگا ہوں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، ایک بڑا اہم اصول۔ گویا زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ لیکن علی کے مقابل پر کرو گے تو بہت برا کام ہے میرے ساتھ؟ میں کچھ کہنے لگا ہوں یہاں پر۔ دیکھو اللہ کو وہ عبادت چاہیے نہیں کہ جو علی کے مقابل پر ہو، اللہ کو وہ عبادت چاہیے جو علی کی تعظیم کے ساتھ ہو۔ پتہ چلا علی کے مقابلے پر کوئی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ تو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرو گے، بظاہر نیک کام بھی ہے۔ ایک مثال عرض کر دوں، دیکھو حسد کرنا حرام ہے۔ اچھا، حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے، اس سے وہ چھن جائے، میرے دل میں اس سے وہ چھن جائے، مجھے مل جائے، حسد حرام ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے بعد میں امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی بعض مرتبہ جو دوسری ماؤں سے تھے ان میں سے بعض کو حسد ہو گیا، انہوں نے امام کی امامت کو نہیں مانا۔ تو بعض لوگ آ کر کہتے تھے مولا رضا علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو امام کیسے مانیں، آپ کو تو آپ کے بھائی امام نہیں مان رہے۔ تو امام نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ بھائی تھے نا یوسف کے جنہوں نے حسد کیا تھا، تو حسد ہو گیا۔ دیکھو حسد حرام ہے، لیکن ایک ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت اس سے نہ چھنے، لیکن پروردگار وہ جو نعمت تو نے اس کو دی وہ مجھے بھی دے دے، یہ رشک جائز ہے۔ لیکن علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی سے حسد بھی حرام ہے، رشک بھی حرام ہے۔ ارے میں نے کچھ بات کہی ہے، اگر آپ تک یہ بات پہنچی، پروردگار تو نے علی کو وہ دیا ہے
ویسا ہی مجھے بھی دے دے. جو علی کو امامت دی ہے ویسے ہی مجھے مل جائے. جو علی کی رعایت نازل ہو ویسے ہی مجھے مل جائے. علی سے حسد بھی حرام ہے, علی سے رش بھی حرام ہے. یعنی کوئی یہ تمنا کرے جو علی کے لیے ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو جائے. او ہو میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ دیکھو ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. بات ہو رہی ہے؟ تو مقابلے پر آ کے نہیں کرنا کوئی عمل مولا علی کے, تعظیم اور تواضع کے ساتھ کرنا. تو ابن عباس نے کہا کہ میں کیا یہ آیت پڑھوں؟ کہ نہیں, یہ آیت کیوں پڑھتے ہو, اس میں تو علی کی انگشتری کا ذکر ہے, کوئی اور آیت پڑھوں. کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت کی تفسیر کروں. ابن عباس پوچھ رہے ہیں کن سے؟ حاکم شام سے, مولا علی کے فضائل آیات قرآنی کی روشنی میں. کہا نہیں, اب اس میں تو علی کے سونے کا ذکر ہے. دیکھو علی کا جو ہے نا وہ ہر کام خاص کام ہے, کوئی کام عام کام نہیں ہے. یہ بات جملہ ذہن میں رہے گا. سونا ایک عام کام ہے نا بظاہر. ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذوالفقار, علی کا جہاد, نہ سو جانا, ہر انسان سوتا ہے. میں آپ کو مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ سناؤں. السلام علیکم کاشف المحل و خاسف النعل. مشکلات کو حل کرنے والے پر سلام اور جوتوں کو ڈاکنے والے پر سلام. جوتوں کو ڈاکنا بظاہر عام کام ہے نا, علی کریں تو خاص کام ہے. کوئی کام علی کا حکمت کے بغیر ہے نہیں. یعنی حدیث خاسف النعل, مولا علی کے جوتے ڈاکنے پر احمد بن عطیہ ایک اہل سنت عالم ہے, 158 صفحے کی کتاب لکھی ہے فقط علی کے جوتے ڈاکنے پر. 158 صفحوں کی کتاب ہے مولا علی کے جوتے ڈاکنے پر. یہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور مکرم کے سامنے آ کر حدیبیہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی, تو کچھ طنز و تشنیع کرنا چاہیے, تو حضور نے کہا کہ اگر تم نے اپنی زبان کو نہیں سدھارا اور اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کیا, اس کی اصلاح نہیں کی, تو اللہ ایک ایسے کو تم پر مسلط کرے گا جو تمہیں گردنیں جھکا کر تم سے, تمہاری ناک رگڑوا کر تم سے اللہ کا کلمہ پڑھوائے گا. تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے, حضرت عمر آگے بڑھے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون, من ہوا؟ رسول نے کہا وہ جوتے ٹاکنے والا. یہ سنن ترمذی سے سنا رہا ہوں, جوتے ٹاکنے والا. اور رسول اللہ نے اپنے جوتے دے دی علی ابن ابی طالب کو. تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ ہر ایک سے جوتے نہیں ٹنگوا دیتے, ہاتھ بھی تو ید اللہ ہی ہو نا. ہائے 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 بھائی, مل کے صلوات بھیج دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو مولا علی کا کوئی کام جو ہے نا عام کام نہیں, ہر ایک کام خاص کام ہے. علی کا سو جانا. اب میں وہ ابن عباس کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, لیکن درمیان میں باتیں آ رہی ہیں جو بڑی اہم ہیں. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ, یہ تشریف فرما ہے بزرگ, جو ان روایات کے امین رہے ہیں جنہوں نے علامہ طالب جوہری صاحب, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب, ان بزرگوں کو سنا. اور اللہ جانے اگلی نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو سکے نہ ہو سکے, اللہ سے دعا ہے بس. لیکن تو وہی کہتے تھے سادہ الفاظ میں. علامہ طالب جوہری صاحب کا انداز تھا یہ کہ وہ آیات قرآنی کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب معمولاً جن علاقوں میں خطاب کرتے تھے وہ سادہ مثالوں کے ذریعے سے, سادہ الفاظ میں کہتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی کہے کہ بھائی آپ اس کی نقل کیجئے, تو جاگتے ہوئے کی نقل کرنا تو آسان ہے, سوتے ہوئے کی نقل کرنا. کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی کسی سے ان کی طرح سو جائیے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی سوتے ہوئے کی نقل کرنا. رسول اللہ نے کہا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے؟ کہ علی یار کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. اور نفس رسول ایسے سوئے, یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے.
میں بھی کئی ڈیوٹیوں کے بعد آ رہا ہوتا ہوں تو تھوڑی خستگی ہوتی ہے مجھے یہاں اس سلسلے میں آخری مجلس ہے جو دن کی آخری مجلس ہوتی ہے تو میں ذرا آرام سے بات کروں گا لیکن آپ نے پوری طرح سے وصول کرنا ہے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے. اب یہ تو میں بتلاؤں گا نہیں کون رو رہا تھا کہاں رو رہا تھا, یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. وہی جو احد میں تشریف لے گئے تھے. اب تو تشریف لے جانے والوں کا سب کو پتا ہے, پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے کتنی نہیں پہنچ رہی. ہاں تو وہ تو یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے, بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا مصرع میں کہوں گا آدھا آپ نے کہنا ہے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, سوئے تو محمد ہے جاگے تو اللہ. فرمایا کہ ابن عباس نے کہ کیا اس آیت کو پڑھوں, کہا نہیں اس میں تو وہ علی کے سونے کا ذکر ہے. پھر وہ مجھے مولانا رضا حسین صاحب کا وہ جملہ یاد آیا کہ اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا, پیور گولڈ تھا, تو اللہ نے چاہا کہ میں اسے جو تیری مرضی, اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کے حوالے کر دی. ہائے ہائے ہائے, یہ بزرگوں کی باتیں تھیں, ان کو ایصال ثواب کرتے باتیں کر رہا ہوں میں تاکہ ان کا ذکر بھی رہے اور ان کی روح کو ایصال ثواب ہوتا رہے, ہمارے جوان بچے بھی سمجھیں ان باتوں کو. اچھا تو کیا اس آیت کا ذکر کروں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہنے نہیں اس میں تو علی کی روٹیاں دینے کا ذکر ہے, کوئی اور آیت پڑھا کرو. کہ انا اعطیناک الکوثر کا ذکر کروں, کہ اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کا ذکر کروں, اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اس کا ذکر کروں, کہ نہیں اس میں بھی علی کے خاندان کا ذکر ہے. تو ابن عباس نے پوچھا اچھا تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں بھائی. پھر میں اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ کوئی ایک ایسی آیت بتاؤ جس کا آسمان سے زمین سے دائیں بائیں کہیں سے علی سے کوئی تعلق ہی نہ بن سکے. کہ بھئی اس آیت کی تفسیر کیا کرو, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین پر زلزلہ آئے گا. تو ابن عباس نے کہا تیری بدقسمتی ہے کہ اس میں بھی علی ہے, تیری بدقسمتی اس میں بھی علی. اس نے کہا اس میں کہاں سے علی آ گیا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا. کہا نا, جب بعد از وفات رسول مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا اور مدینہ کی زمین ہل رہی تھی تو نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے اور مدینہ کے صحرا میں جا کر علی نے اپنے قدم مبارک کو زور سے زمین پر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا, تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں, تجھے ہے میرے ساتھ. اور یہ تعجب نہ کرنا یہ اثر کیسے ہے کہ زمین اپنے مقام پر رک جائے. میرے بھائی علی تو قطب عالم امکان ہے. عالم امکان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پورا عالم امکان, یعنی پوری کائنات. یہ خود مولا علی نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی کہ جیسے چکی کی وکیل ہوتی کہ جس کے گرد پوری چکی گھوم رہی ہے. علی نے ان عربوں کو ان کے حساب سے سمجھایا. تو علی تو قطب عالم امکان ہے, علی تو مولا المومنین ہے, یاسب الدین ہے, نبی عظیم ہے, مبید الشرک والمشرکین ہے, قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, باب و حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, علی شبیہ ہارون ہے, علی نفس الرسول ہے, زوج البتول ہے, سیف اللہ المسلول ہے, عامر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, سید العرب ہے, کشاف کرب ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے. امکان ہے مولا المومنین یاسب الدین نبی عظیم مبید الشرک والمشرکین قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ابو الیتامى والمساکین باب و حکمت رب العالمین ہے, علی عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, علی صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, علی کرار ہے, غیر فرار ہے, برادر جعفر طیار ہے,
عازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، سردار عجب ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، علم الرسالہ کا وارث ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، ہاشمی ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ کا وہ عمل جو بڑا اچھا عمل ہے، زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے، علی کے مقابل پر ہے، بہت برا عمل ہے۔ مجھے کوئی اس میں کہنے میں عیب نہیں ہے، اور یقین جانو علی کی ولایت و محبت کے ساتھ بغیر حرام کیے ہوئے سو جانا بھی، یہ سو جانا بڑا اچھا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز خود۔ اب میں پہلے حدیث سناتا ہوں، چلیں۔ کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ لا یبالی لناسب صلی ام زنا سام ام سرقہ، ناسبی کے لیے، دشمن علی کے لیے فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، یہ امام نے فرمایا۔ اللہ برابر سمجھ رہا ہے، کیونکہ اگر دشمنی علی کے ساتھ تو ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ۔ یہ جملہ پہنچا؟ پتہ نہیں سب نے تو نہیں کہا، لیکن میرے خیال میں پہنچ گیا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا کہ جب علی بن ابی طالب نے اپنے قدم مبارک کو زمین پر مارا، تو عزیزوں مولا کا بس گفتگو رات کے پہر ہو رہی ہوتی تو کچھ زیادہ طولانی نہیں ہوگی، مصائب کا بھی تھوڑا سا بیان ہونا چاہیے، اور حق ہے ان باتوں کا کہ مصائب ہی کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو۔ تو یہ تو فقط تھوڑی سی ڈیوٹی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، کہ جب ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ دیکھو، ایک یہاں جوانوں کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، جب مولا علی کا ذکر ہو نا تو یہ در حقیقت مہلت بھی ہے، ایک ہمیں زندگیاں ملی بھی نا ابھی الحمدللہ، تو ایک مہلت ہے۔ پتہ ہے مہلت کیا ہے؟ مولا علی ایک جنازے میں شریک تھے، جب جنازہ ہو چکا تو کسی نے آ کے علی سے کہا کہ یا علی، اگر یہ شخص زندہ ہو کے آ جائے نا ابھی تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا اور آپ کا مطیع بن جائے گا، اس لیے کہ یہ دیکھ چکا ہے قبر میں کیا ہے۔ کیونکہ جو زندہ ہے وہ غیب ہے اس کی نگاہوں کے سے، جو مر جاتا ہے پھر شہود کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے گا اگر یہ زندہ ہو کر آ جائے۔ کیا شان ہے! علی بن ابی طالب نے مسکرا کے دیکھا اسے کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ یعنی مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو گزر چکا ہے اس کے پاس مہلت ختم ہے، تیرے پاس تو ہے، تو ابھی زندہ ہے، تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ تو عزیزوں، علی کو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ بلمحہ مہلت ہے کہ آ جاؤ راہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ میں ایک مجلس میں سے پہلے ایک اور مقام پر، اس سے پہلے کی ایک مجلس میں کہہ رہا تھا کہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں بالخصوص، آپ بڑا عجیب سا سوال کیا نا میں نے، 1 منٹ تو مشکل نہیں پہ ضائع کرتے ہیں، یہ جوان سمجھیں گے اس لینگویج کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے۔ اچھا، بے سروپا ایک تو ہوتا ہے کہ انسان واقعاً کوئی سیریس کام کر رہا ہوں، دوسرا یہ کہ مطلب نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھ رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں، اور ایک کے بعد ایک ریل شارٹ، پتہ چلا کہ جو ہے نا 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بڑا شیطان کا حربہ ہے اس وقت۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نماز میں نے اس لیے لیٹ کی، قضا کرنا تو الاؤڈ نہیں ہے، نماز اس لیے لیٹ کی کہ میں جاب پر تھا تو چلیں لیٹ پڑھ لی،
لیکن ایک کہ نہ جاب پر ہوں نہ کہیں اور کام، بس فضول میں سرفنگ کر رہا ہوں. تو ایک کام اور کر لیں، اپنے موبائل میں اردو زبان میں اویلیبل ہے، نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کریں. 1 منٹ کا کام بتاؤں کیا؟ روزانہ 1 منٹ کا کام. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، علی کے خطبات ہیں، پھر مکتوبات ہیں، پھر شارٹ کوٹیشنز ہیں، کلمات قصار. ان کلمات میں سے ایک روزانہ پڑھیں. ایک آپ یقین فرمائیے گا کہ اگر آپ نے 1 مہینے تک یہ کام کیا نا، روزانہ 1 منٹ کا کام، 1 مہینے تک یہ کام کیا، تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے نا، آپ کی زبان سے نور علی ابن ابی طالب جاری ہونا شروع ہو جائے گا. جو مولا علی کا عطا کردہ نور ہے نا، وہ حکمت. ویسے مولا نے نہیں فرمایا کہ جو اپنے قلب کو 40 دن کے لیے خالص کر لے، اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. تو اب 1 منٹ کا کام کریں، اور یقین فرمائیے بزرگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام. اور میں نے موبائل کی مثال اس لیے دی کہ کہیں آپ کو اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کے موبائل اپلیکیشن میں اویلیبل ہے. اب 1 منٹ ایک کلمہ تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ آپ پڑھیں خالی. اور بزرگ وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ جب آپ ان کلمات قصار کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واقعا صلی اللہ علیہ علی ابن ابی طالب. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس در سے وابستہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے اپنے 50-60 سال کے تجربے سے سیکھا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے ہر انسان، وہ پتہ چلتا ہے ہمیں تو 1400 سال پہلے علی نے ایک جملے میں اس کو بیان کیا ہوا ہے. جو 40 سال کے میں نے اپنے تجربے کے بعد سیکھا وہ مولا علی نے بیان کیا ہوا. یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہزاروں ڈالرز لے کر آپ سے جو گفتگو کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اپنی جدید الیکٹرانکس کی زبان میں اس کو آپ نکال لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو جناب امیر نے ہمیں مفت میں دی ہوئی، قدر نہیں ہے ہمیں. نور علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا نا، کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس، جبکہ بے شمار دلیلیں. علامہ ہلی نے تو الفین نام کی کتاب لکھی، الفین یعنی 2000. علی کی امامت پر 2000 دلیلیں، 2000. الفین نام کی کتاب ہے ان کی، 2000 دلیلیں. میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ کا کوئی اعلان نہ بھی ہو، فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، فرض محال، تب بھی بنتا ہی فقط علی کا ہے. بعض فوائد سے بنتا ہی فقط علی کا ہے، اس لیے کہ کوئی لے آئے ایک جملہ تو علی جیسا لے آئے. علی ابن ابی طالب فرمائے کوئی ایک دعا کسی نے دعائے کمیل جیسی ارشاد فرمائی ہوئی ہے تو لے آئے. وہ بھائی کسی بھی محترم ہستی نے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوں، انہوں نے کوئی دعا ایسی ارشاد فرمائی ہو جو دعائے کمیل کے جو ایک جملے کے برابر ہو. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء. الہی کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء اقلت وکم من عثار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت. پروردگار کتنی برائیوں کو تو نے میری چھپا لیا، کتنی بلاؤں کو دور کر دیا، کتنی لغزشوں سے بچا لیا، اور کتنی وہ خوبیاں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنى یا ارحم من رأس مالہ الرجا وسلاحہ البکا یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآلہ وافعل بما انت اہلہ وصلی اللہ علی رسول والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا. جا دعا کو ختم ہو جاتی ہے. مجھے یقین فرماؤ اس مقام کا، اس لیول کا کوئی ایک، چلو ایک چھوڑ دو، آدھا جملہ تم کسی محترم تاریخ کی کسی ہستی سے لے آؤ، کسی معروف شخصیت سے، میں اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر جا کے. لے کے تو آؤ. یہ ہے علم علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. تو ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں. علامہ امینی نے کہا ہے کہ علامہ امینی بڑی مولائی شخصیت ہے، الغدیر کتاب لکھی، بڑی محنت، 40 سال تک. خود ان کا کہنا ہے کہ میں نے 10,000 کتابوں کو از اول تا آخر لفظ ب لفظ پڑھا ہے، تبرک نہیں کیا، خالی لفظ ب لفظ 10,000 کتابوں کو، اور 1,00,000 کتابوں کو تبرک کیا ہے مولا علی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے. تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آیا ہے میرے ساتھ. شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا علی نسخۃ مفردہ،
علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے. ہاں جی. تو اب اس کی مثال کیسے, اس شخص کو کیسے کما حقہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمتیں ہمیں دی ہیں. تو عزیزوں 1 منٹ کا یہ کام کریں, یہ آج کے دن کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہو گیا. تو ہم اس کے ماننے والے ہیں ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بات تمام کر رہا ہوں میں آہستہ آہستہ, چونکہ میں نے عرض کیا کہ رات کے اس پہر کو طولانی گفتگو میں روزانہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ, مختصر رکھوں گا اور تھوڑے سے مسائل عرض کر دوں گا تاکہ ثواب ہو جائے, مجلس میں شرکت ہو جائے بس. تو یہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے. اور ایک لطیف سا ایک اور پہلو ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ آپ کو اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وقت آخر اس کی زبان پر کیا تھا. فطری بات ہے. ہم ان کو نہیں مان سکتے جنہوں نے یہ کہا کہ کاش میں ایک گوسفند ہوتا جس کو پکایا جاتا اور کوئی انسان اسے کھا لیتا اور پھر فضلے کی صورت میں باہر نکل آتا. ابھی کس نے کہا, یہ اویلیبل ہے, گوگل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا. ہم تو اسے کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بھائی مل کے صلوات بے تو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے, اور سبحان اللہ, اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. احمد جاوید صاحب ایک اہل سنت شاعر ہیں اور تصوف سے ان کا قریبی لگاؤ ہے, ساری باتوں سے ہم ان کے متفق بھی نہیں ہیں. کراچی ہی میں ایک مصرع طرح دیا گیا تھا, اسی پہ طرح محفل میں یوٹیوب پہ موجود ہے یہ, اور انہوں نے لکھا بھی بہت ہی خوبصورت. کہتے ہیں اس وسعت الطاف کو, اچھا الطاف یہاں نام نہیں ہے, صفت ہے. کراچی میں تقریر کرتے ہوئے وضاحت ضروری ہوتی. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون. مولا علی کے در پہ یہ پوچھا نہیں جاتا تھا سائل سے کہ تو ہے کون, مجھے امام مانتا ہے یا نہیں مانتا. ہائے کیا شان ہے. یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تو مجھے مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب اگر علی اور ان کے معاملات اتنے اچھے تھے تو علی ان کو مشورے کیوں دیتے تھے. علی کے منصب کا تقاضا ہے, مشکل کشائے کائنات ہونے کا تقاضا ہے, کائنات کے مشکل کشائے, تو علی کے منصب کا تقاضا ہے کہ جو علی سے پوچھے گا علی رد نہیں کریں گے. اللہ فرعون کو رزق دے رہا تھا یا نہیں, مثال سمجھ لیں بس. تو اللہ کا فرعون کو رزق دینا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ بیدار ہیں آپ؟ اللہ فرعون کے تعلقات کو کیسے تھے؟ نعوذ باللہ بڑے اچھے تھے. اللہ تو فرعون کو رزق دے رہا تھا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے, تو وہ رزق روکے گا نہیں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, پھر بھی اللہ رزق دے گا. تو الحمدللہ رب العالمین. تو اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون. اور خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, یعنی یہ جو خورشید ہے نا, جو پورے جہاں کو روشن کرتا ہے, اس کو روشنی ملی کہاں سے؟ کہتے ہیں خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون. ہائے 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 ہائے. اگر تھوڑا سا بیدار ہے تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں, اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, یعنی کہ علی کون, نبی کون, خدا کون. بھائی مل کے صلوات بے دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. تو بس زیادہ زحمت سماعت نہیں, لیکن بات اس حد تک کہ جب ایسے سخی کے ماننے والے ہیں, ایسے کریم کے ماننے والے, کریم ابن کریم, تو کچھ زحمت اٹھائیں. اور زحمت کیا ہے یہ میں نے عرض کیا 1 منٹ کا کام ہے, لیکن آپ یہ شروع کیجئے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سے تو میں نے تو 1 منٹ مانگا ہے نا, آپ جب اس میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ پھر اس کے بعد کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا.
پھر آپ چاہیں گے کہ نہیں میں ایک کے بجائے دوسرا کلمہ بھی پڑھ لوں، دوسرا کلمات بھی پڑھ لوں، اور بھی پڑھ لوں، اور بھی پڑھ لوں، آگے بڑھتے رہیں گے، ایک ایک قدم تو آگے بڑھیں گے۔ آج بہت سے بزرگ مجھے یاد آ رہے ہیں، جناب ریحان اعظمی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، نور خدا وہاں سے مل رہا ہے۔ اور اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، اگرچہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پر، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ ہاں، ارے اتنے مومنین ہیں، آپ میں سے کوئی والنٹریلی نہ رہے حیدری لگا دے بار بار، تو میں آپ سے کہنے سے رہا۔ یا علی، بات سمجھ میں؟ تو عزیزوں، اب یہاں مثال پتہ کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، میں اس کو پڑھ کے تمام کر رہا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کچھ لوگوں کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ ہماری مثال پتہ ہے کیسے مولا علی کے ہاں؟ ایک گدلا سا پانی ہو نا جو پینے کے قابل نہیں ہے، اس کو آپ گلاب کے پھول میں ڈال دیجئے، پودے میں، اب جو خوشبو آ رہی ہے وہ تو بڑا مہک رہا ہے، تو پانی تو گدلا تھا، ملا کہاں سے؟ شراب جب حرام ہوئی تو کچھ لوگ تھے کہ جو تھوڑا پینے پلانے کی تھے عادی، تو چھپ چھپا کے، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، صاحب تھے کہ جو کچھ لے کے جا رہے تھے، اب حضور ستار العیوب کے نمائندے ہیں، عیب چھپاتے ہیں ویسے، اب صحابہ کرام بھی ساتھ میں، یہ پریشان ہو گیا انسان، ارے یہ کیا پوچھ لیا حضور نے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ او یا رسول اللہ ایک ہے چیز، بتاؤ کیا ہے، کھول کے دکھاؤ۔ یا رسول اللہ زبان حال اگر پڑھو تو، کہ میں بعد میں کبھی آپ سے دکھا دوں گا، بات کر لوں گا، میں جا رہا ہوں ابھی، نہیں دکھاؤ کیا ہے۔ بہت ہی شرمندہ ہو کر، اب شراب ہے ہاتھ میں نا، تو میں کیا دکھاؤں؟ تو اس نے بڑے شرمندہ ہوتے ہوتے، اب رسول بار بار کہہ رہے ہیں، کھولا تو دیکھا سرکہ ہے۔ ارے یا رسول اللہ، دیکھیں یا رسول اللہ سرکہ ہے، دیکھیں یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ حضور نے کہا پہلے کیا تھا؟ تو جو رکھنا، اب پہلے کیا تھا؟ یا اللہ، ایک وہ عیب جو چھپا ہوا تھا اس کو رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تھا پہلے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بس غلطی مجھ سے ہو گئی، آئندہ میں نہیں پیوں گا، میں شراب لے کے جا رہا تھا، وہ میں نے جب کھولا تو یہ تو سرکہ ہو گئی۔ اب پتہ حضور نے کروایا کیوں؟ اپنے صحابہ کو دیکھا کہ دیکھو جیسے اس کی شراب سرکے میں بدل گئی ہے نا، ویسے ہی علی کی محبت تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ در ہے، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی السلام کی قبر مطہر کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جب بادشاہ ناصر شاہ وہ جب جا رہا تھا وہ جنگ کرنے کے لیے، اور وہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں قبر کون سی ہے، تو اس نے تو اپنے دل میں بس نجف کی سرزمین پہ پہنچا تو معمول کے مطابق شراب منگوائی، اور جب شراب پینے لگا تو دیکھا سرکہ ہے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ ہوا تو اس کے وزیر نے کہا کہ جناب یہ یطہرکم تطہیرا کے وارث کی سرزمین ہے، یہاں پر آپ یہ نجس شراب نہیں پی سکتے۔ دیکھو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عزادار اس لعنت میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن اگر شراب نہ، لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی نشے میں کسی اور چیز میں، تو خدا کے لیے بنام بحب حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تم پاک لوگوں کے ماننے والے ہو، ان نجاستوں کو چھوڑ دینا۔ کچھ چیزیں حلال بھی ہیں اس میں سے، یہ جو گٹکا وٹکا ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ دو، تو پھر کیا ہی کہنا، نور نہ نور ہو جائے گا اگر کوئی کر سکے۔ اب کراچی میں رہ کے بات کر رہا ہوں تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ میسج جانا چاہیے نا، مجلس امام حسین سے جوانوں کے لیے میسج نہیں جائے گا تو کس کے لیے جائے گا؟
اتنا مشکل نہیں ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے. میں نے شاید سال گزشتہ یہ کام کروایا تھا، آپ سے نہیں کروایا، مجھے نہیں معلوم. چلیں، ہم کہتے ہیں نا 3 دفعہ ایک ساتھ صلوات بھیجتے ہیں، 3 دفعہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک نعرہ لگانا کوئی. یول اب ایک اور نعرہ لگانا کوئی بھائی. یول بس 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 بس، اب 2 نعرے ہو گئے نا. دیکھو اب تیسرا لگانا ہے فجر پہ اٹھ کے. نہیں یہ نہیں چلے گا. یولی ٹھیک ہے. تو یہ 2 نعرے لگوا کے جو اس کا تیسرا سیکوینس میں ہے نا، وہ جب فجر پہ اٹھو گے نا تو نہ اٹھ سکتے ہو تو پھر نعرہ حیدری کی خاطر اٹھنا پڑے گا. اب اس لیے میں نے کروایا، اب یہ واجب کر دیا یہاں پر جی. تو اگر اللہ کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکو تو علی کے نعرے کے لیے تو اٹھو گے. پھر وہ مومن اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اب واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں تو یہ جو چیزیں گندی عادتیں ہیں نا، اس کو انشاءاللہ چھوڑیں. بہرحال بات تمام کر دوں. اس نے کہا اگر یہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں شراب سرکے میں بدل جاتی ہے تو میں آگے جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. اگر کوئی مجھے فتح ہو گئی تو میں واپس آؤں گا، ان کا حرم بنواؤں گا. تو وہ واپس آیا. اس کے بعد اس نے مولا علی کی قبر کا ایک حجرہ بھی بنوایا اطراف میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جو وزیر تھا نا، اس نے کہا حضرت یہاں پر نام آپ کا لکھیں. کیا لکھیں؟ اس نے کہا نام لکھ کے کیا کرو گے؟ ایسا کرو کوئی آیت لکھ دو قرآن کی یہاں صدر دروازے پر. تو کہ جناب آیت کیا لکھیں؟ اب ویسے کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ زبان سے نکل گیا کہ آیت یہ لکھ دو کہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں آپ سے یہاں ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف شریف جب تشریف لے جائیے انشاءاللہ. ایک ایسی خاص بات ہے مولا کے حرم میں کہ جو اور کہیں کسی امام کے حرم میں نہیں ہے. گنبد کو دیکھیے گا، گنبد کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا ہے، ہاتھ. اور کسی امام کے گنبد کے اوپر ہاتھ نہیں بنا ہوا، صرف مولا علی کے گنبد کے اوپر ہاتھ بنا ہوا ہے. اور اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ید اللہ فوق ایدیہم. وہ شاید اسی واقعے کی یاد میں کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں میں بلند ہے. اس نے وہاں آیت لکھوا دی. اس وقت جو صدر دروازہ تھا، اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم جب یہ آیت لکھوا دی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو وزیر تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا وہیں. اور مولا نے اس کو مقام عطا کیا کہ اس کو اپنے حرم ہی میں دفن کروا دیا. جب وہ دفن ہوا تو اس کی قبر پر ایک جملہ لکھا گیا. یہ سن لیں، مصائب پہ جا رہا ہوں. قبر پر جملہ لکھا گیا کہ در خاک ندیم آسود بے خواب، اندیش مکن دے پرسش روز حساب، جائی کے بدل شود سرکے بے مے ناب، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب. اے علی کے چاہنے والے تو سکون کے ساتھ نجف کی خاک میں سو جا، اور اب تو حساب اور کتاب کی پرواہ نہ کر. ہائے ہائے ہائے. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ جائی کے بدل شود سرکے بے مے ناب، جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب، اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ مل کے صلوات پہ دو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. محمد جزاک اللہ. تو عزیزوں، اس عظیم الشان در سے وابستہ ہونے میں اپنا ہی ایک لطف ہے، اپنا ہی ایک مزہ ہے. لیکن اس کے اپنے مصائب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دست تو پاک کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. تو ہاں، تو مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے. تو امام سے کسی نے کہا کہ مولا میں آپ کا بڑا چاہنے والا بن گیا. امام نے کہا کل سے مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رکھیے گا. اس لیے کہ خود علی ابن ابی طالب کے فرزند نے، آج 2 محرم ہے اور 2 محرم حسین کربلا پہنچ چکے ہیں.
یعنی وہ کلیجہ کہ جس میں برچھی لگنے والی ہے نا، وہ کربلا پہنچ گیا. وہ معصوم علی اصغر فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ عاشور کے دن دہنے سے باہنے کان تک ذبح ہوا. یہ معصوم بچہ اب کربلا پہنچ چکا ہے. حسین کربلا پہنچ گئے. وہ بچی جس کو تماچے لگائے جائیں گے وہ بچی کربلا پہنچ گئی. لیکن حسین کربلا پہنچے اس سے پہلے تو خود علی ابن ابی طالب صفین کے موقع پر کربلا پہنچے تھے. جب صفین کے لیے جا رہے تھے نا تو کربلا میں رکے وہاں سرزمین پر. ابن عباس، جس کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو، ابن عباس سے پوچھا، مولا رو رہے تھے، ابن عباس نے پوچھا کہ علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہ اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم بھی اسی طرح رو رہے ہوتے. اس کے بعد توجہ رکھنا، ابن عباس نے یہ روایت کی کہ تر ہوئی اور آنسو یہاں سینے تک نیچے بہتے گئے. کوئی کتنا روئے کتنا روئے. دیکھو اس لیے علی باپ امام ہے لیکن باپ ہے نا علی. حسین کی شہادت پر روئے علی. جب حسین کربلا پہنچے تھے تو پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا اسے غازریہ کہتے ہیں، اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. ایک بہت بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہاذا، یہ اسے کربلا کہتے ہیں. امام نے کہا ہاذا کربن، ہاذا ارض کربن و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. امام جب مدینہ سے چلے تھے تو بہنوں کو ساتھ لے کے چلے تھے. میر انیس کے مرثیے کے 2 بند پڑھتا ہوں. پہنچی جو ہی ناقے کے قری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. اور فرزن کمر بستہ چپ و راس کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اس طرح سے بی بی تشریف لائی تھی. یہ مدینہ سے کربلا کی سواری تھی. اب کربلا سے شام کی سواری پڑھوں. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. اس کیفیت میں بی بی پہنچی ہیں. ایک اور وصیت تھی، میں آرام سے پڑھوں گا، جیسے جیسے نصیب ہوتے جائے گریہ کرتے رہنا. ایک اور خاص وصیت ہے بی بی فاطمہ زہرا کی. پڑھوں میں؟ ہاں بلاؤ میرا عباس پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. حسین جب ماں کی قبر پر ہے نا، گویا قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. سیدہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کی طرف عباس نے اپنا سر رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. پھر ایک وصیت کی ہے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. جس تک یہ جملہ پہنچ سکے وہ یا حسین کہہ کے گریہ کرے. اگلا مصرع کہنے لگا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں. زہرا نے شبیر کو عباس کے حوالے کیا، لہذا کربلا پہنچ کر سبحان اللہ ابو الفضل عباس بحکم امام خیمے لگاتے ہیں. فرماتے ہیں امام نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے، ہاں ہونا محط و رحالنا و مسفک و دمائنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. بی بی فضہ نے آ کر کہا شہزادی زینب نے یاد فرمایا ہے آقا. مولا پہنچے، بی بی کی خدمت میں پہنچے. بہن زینب، بی بی نے فرمایا کہ بھیا جب سے آپ نے یہاں قیام کیا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے.
کہ بہن زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، ماں مدینہ سے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد والوں سے زمین خریدی 60,000 درہم میں، اس کے بعد انہی کو تحفہ کر دی دوبارہ۔ کہا لیکن دیکھو میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں مان لینا۔ پہلے تو یہ کہ اپنے بیٹوں کے لیے نہیں وصیت کی مولا نے، اپنی اولاد کے لیے نہیں وصیت کی۔ کہا دیکھو میرا کوئی زائر آئے گا نا جب میری زیارت پر، تو اسے 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا، 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ وہ میری زیارت کا پتہ پوچھے تو اسے میری قبر کا نشان دکھلا دینا۔ یہ جو 40 کے موقع پر نجف سے کربلا مشی ہوتی ہے اور اس میں زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے۔ ایک وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو میرا زائر پیاسا نہ رہنے پائے، وہ حسین جو خود اس زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری وصیت فرمائی، دوسری اور تیسری وصیت ساتھ میں، پہلی اور دوسری وصیت یہ تھی کہ کھانا کھلانا، اسے میری قبر کا نشان بتانا۔ تیسری وصیت فرمائی دیکھو یزیدی فوج اپنے ناپاک لاشیں لے کر چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ لیکن تعارف کیسے کرواتے مولا؟ فرمایا دیکھو میں محمد کا نواسا ہوں، جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں نواسا ہوں اس کا، میں علی کا بیٹا ہوں، تو تم آنا اور فرات کے کنارے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں کو بلایا، مستورات چادریں اوڑھ کر آئیں۔ اب امام نے تعارف کیا کروایا؟ فرمایا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور ہمارے لاشوں پر جتنی ہو سکے خاک ڈال کر چلی جانا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، جیسے بچے بیٹھے ہوئے نا بلا تشبیہ، امام نے بچوں کو سامنے جمع کیا کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا۔ 12 محرم کو آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ابھی جب 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی۔ یہ جملہ محسوس کیا آپ نے؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے یا لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی۔ حسین کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا، حسین کا لباس لوٹ لیا گیا تھا، فقط ایک لباس شہادت تھا جو مولا کے تن پر تھا۔ کوئی کمر کا پٹکا لے کر چلا گیا، کوئی پیراہن لے کر چلا گیا، کوئی حسین کی انگلی کاٹ کر لے کر چلا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم۔ ممبر سے آپ حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو۔ امام کا لاشا صرف امام ہی دفنا سکتا ہے، جانتے ہو نا، لہذا معجزے سے مولا تشریف لائے۔ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے۔ اب بلا تشبیہ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، گویا ایسے ہی بتلایا ہوگا نا، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال ہو گیا۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ اچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا؟ یہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے۔ اس کے بعد کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ مولا ایک لاشے کے پاس بیٹھ گئے اور کہتے تھے ہائے میرا باپ، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ کسی بیٹے نے اپنے باپ کو ایسے نہ دفنایا ہوگا جیسے سجاد نے حسین کو دفنایا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ کب تک روتے رہو گے؟ شریعت کا حکم ہے جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو۔ سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے بابا۔
سجاد نے اپنے ہونٹوں کو، یہ میں نے جو بزرگ ایرانی علماء سے جملہ سنا ہے تو وہ پہنچا رہا ہوں، حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور یہ جملہ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے. سید سجاد نے اپنی انگشت شہادت سے مولا حسین کی قبر پر لکھا کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا، جسے دو نہروں کے درمیان بھی ایسا مارا گیا. سجاد نے اپنے بابا کو بڑی غربت میں دفنایا. بنی اسد کے سردار نے کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، یہاں سارے لاشیں دفن ہو گئے، اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، مولا حسین کا لاشا. سجاد نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے، میرے چچا ابوالفضل عباس کا لاشا. عباس کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ اٹھایا جا سکے. گلیم کو منگوایا گیا. کیوں عباس علیہ السلام کا لاشا اٹھ نہیں پاتا تھا؟ اس لیے کہ یہ ظالم جاتے ہوئے اتنی تلواریں انہوں نے عباس کے لاشے پہ ماری تھی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. دیکھو ایک جملہ مجھے پڑھنا تھا غازی عباس کے مصائب میں 8 محرم کو، لیکن آج مولا کی جانب سے ہے تو آج ہی پڑھ دیتا ہوں. لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. یہ قبر میرے مولا زین العابدین نے بنائی. لاش کے ٹکڑوں کو قبر میں رکھا، مولا خود لحد میں اترے، سب سے کہا دور ہو جائے کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے مجھے ڈر ہوا کہیں سجاد غشرک آ گئے ہو. میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا مولا کا سر عباس کے ٹوٹے ہوئے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بدلانے آیا. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مقنع نہ ہوئی، آج کوبے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے. خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. یا بالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. آج کا پرسہ مخصوص ہوا سید سجاد سے، حسین کا سب سے بڑا آزادہ. دیکھو ایک عجب روحانیت ہے. مولا اتنے مظلوم ہے، آج یہاں روشنی ہے نا، اس وقت سجاد کی قبر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں. جنت البقیع میں مولا سجاد کی قبر میں سوار ہے. دیکھو ہم کتنا بھی رو لیں لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو گوشت خریدنے جائے اور رو رہا ہو. سجاد قصاب سے پوچھتے تھے تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے مولا آپ کے دادا کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا ذبح نہیں. سجاد مدینے سے کہتے تھے کربلا رو کر کے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے بالا ہی ہوتے. یا بالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. نام زین العابدین پر یا وجیہا عند اللہ اشفا لنا. سارے مریضوں کے لیے یا وجیہا عند اشفا لنا